بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمارا خدا جو بے انتہا طاقتوں والا ہے، اس کی ایک قدرت یہ بھی ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ یقیناً دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، تو کہہ دے کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ میں نے یہ موضوع اس لیے چنا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پیارے، ان کے عزیز یا رشتہ دار بیمار ہیں یا وہ خود بیمار ہیں، یا ایک خوف ہے کہ ہم کرونا سے بیمار ہو جائیں گے یا کسی اور وجہ سے بیمار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، ہسپتالوں میں اتنا رش ہے، ایک کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ ان کو تسلی ہو کہ ہمارا خدا بے انتہا قدرتوں اور طاقتوں والا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور ہم نے اس سے دعا کرنی ہے اور تدبیر کرنی ہے اور تسلی رکھنی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ تجربات بتاؤں گی۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میری ایک بہت اچھی دوست کی والدہ بیمار ہو گئی۔ وہ یہاں جرمنی میں ایک اچھے ہاسپٹل میں تھی۔ میں ان کو دیکھنے گئی تو مجھے لگا کہ وہ تو بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی نبض کی حالت دیکھ کے، اور ان کو وہ بے ہوش تھیں۔ تو میں نے ڈاکٹر ایسے کہا ان کو کہ ان کو مانیٹر لگنا چاہیے۔ وہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی تھا، اس نے کہا کہ ان کو مانیٹر کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے تو 24 گھنٹے میں فوت ہو جانا ہے۔ ایسے ویسے عام طور پہ یہاں کہتے نہیں، لیکن اس نے کہہ دیا۔ وہاں پہ ان کے بچے بھی تھے، وہ ایک دم رونے لگ پڑے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو اس سے دعا کرو۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اس کو کہو کہ ہمارا ایک خدا ہے اور ہم اس سے دعا کریں گے۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ پہلے تو تم ہومیوپیتھک دوائی نہیں دے رہی تھی، اور میں تھوڑا گھبرا رہی تھی کیونکہ وہ زیادہ بیمار تھی۔ تو اب ڈاکٹر نے جب جواب دے دیا تو جو تم دے سکتی ہو وہ دے دو، آگے جو اللہ کی مرضی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو کچھ دوائیاں دی، مجھے کچھ یاد ہے، ایکونائٹ، آرنیکا، کاربوویج وغیرہ۔ لیکن اصل میں یہ تھا کہ سب نے بہت دعائیں کی، ہم سب نے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے۔ اور آہستہ آہستہ ان کی حالت ٹھیک ہونے لگی، اور 72 آورز میں، 72 گھنٹوں میں ان کو ہوش آ گیا۔ اور چانس ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بھی 3 دن بعد آیا۔ جب اس نے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے ان کا بازو اٹھایا ہوش میں، جب اس نے دیکھا ان کو، پھر چھوڑا، اور بہت ہی حیران ہوا، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ کہنے لگا کہ ان کے بچے ان کو بہت آوازیں دیتے تھے، امی جی کہتے تھے، اس لیے ان کو ہوش آ گیا۔ میں نے کہا سب مریضوں کو اگر ان کے بچے آوازیں دیں تو کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، یہ تو خدا نے ایک معجزہ کیا ہے۔ اس نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ تمہارا خدا ہے تو اس سے دعا کرو۔ اور کوئی بھی ڈاکٹر ان کی حالت اس وقت دیکھ کے پہلے یہ کہہ سکتا تھا کہ موت ان کے اندر داخل ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی پتلیوں کی حالت اور ان کی نبض کی حالت ایسی تھی۔ صرف یہ تھا کہ موت نے ابھی قبضہ نہیں جمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اس کے بعد وہ گھر چلی گئیں ٹھیک ہو کے، اور سہارے سے چلتی تھیں خدا کے فضل سے، اور اس کے بعد وہ 2.5 مہینے زندہ رہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہوئی۔ میرے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی جو گاؤں سے آتی تھی، اور 3-4 میل دور اس کا گھر تھا، اور وہاں سے وہ اکثر پیدل آیا کرتی تھی۔ مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ پیدل آتی ہے، پھر کام بھی کرتی ہے آ کے، تو میں چاہتی تھی کہ وہ بس پہ آئے، اور میں سوچتی تھی کہ شاید یہ پیسوں کی وجہ سے کرتی، پھر میں اس کو زیادہ پیسے دیتی کہ تاکہ وہ بس پہ آیا کرے، لیکن پھر بھی وہ اکثر پیدل آتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی، پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیبی پیدا ہوا، اس کے بعد اس کو وہ گھر کا کام وغیرہ کرتی تھی گھر میں، اور کمرہ گرم ہوتا تھا، وہ باہر چلی جاتی، پانی لیتی، سارا کچھ، تو اس کو بخار ہو گیا چھلے میں، اور وہ بہت بیمار ہو گئی۔ اس کا بہت علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اور بالکل چارپائی پہ پڑ گئی، اور چلنا پھرنا بھی، چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اس کے سسرال والے اس کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ گئے کہ اس کا علاج کروائیں۔
اس کے باپ نے بھی بہت علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن اس کے سسرال سے ایک عورت آئی اور اس نے واپس آ کے کہہ دیا کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ لوگ روتے پیٹتے اس کے پاس آئے تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے لیکن مرنے والی ہے۔ تو اس عورت سے پوچھا کہ اس نے ایسے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اتنی بیمار تھی، میں نے سمجھا میرے جاتے تک مر گئی ہوگی۔ تو وہ ٹھیک مطلب وہ زندہ تھی لیکن بہت بیمار تھی۔ اس کا باپ اس کو دیکھ دیکھ کے روتا رہتا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا باپ بہت مہمان نواز تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے گاؤں میں ایک سپیرا آیا، اس نے ایک سارا سانپ کا جو تماشا ہے وہ دکھایا۔ تو شام کو وہ گھر نہیں جا سکا، کچھ ایسا موسم ہوا ایسے، تو وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں تھا تو میرا باپ اس کو وہاں گھر لے آیا مہمان بنا کے۔ اس نے پوچھا آ کے اس کو دیکھا جب کہ تمہاری بیٹی کو کیا ہے؟ تو میرا باپ رونے لگا، اس نے کہا میری بیٹی مر رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے 2-4 کلو دودھ منگوایا، چنے کی دال اور کچھ اور چیزیں منگوائی، ان کو اگلے دن اس نے پکایا اور اس میں کچھ اور دوائیاں ڈالی، اور اس کے علاوہ اس نے 2 قطرے تقریباً سانپ کا، ایک خاص قسم کے سانپ کا زہر ڈالا اور اس کی گولیاں بنائیں، اور اس کے باپ کو کہا کہ اس کو صبح شام ایک ایک گولی دودھ کے ساتھ دیا کرنا۔ پھر وہ چلا گیا۔ وہ کہتی کہ میرے باپ نے وہ مجھے دوائیاں دینی شروع کی اور ایسا خدا تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ 2-3 ہفتوں میں ٹھیک ہو گئی اور چلنے لگی۔ اور کیونکہ وہ اتنے مہینے چلی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کو چلنے کا اتنا شوق تھا اور وہ چلتی تھی زیادہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو 4-5 بچے اور دیے اور وہ میرے گھر کام کرتی تھی، اللہ میاں نے اس کو زندگی دی۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ سانپ کے زہر تو مارتا ہے، اس سے وہ مطلب وہ اس نے کیوں ڈالا اور وہ اس سے کیسے اس کو شفا ہو سکتی ہے، تو ایسا ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ سانپ کے زہر سے کئی دفعہ خدا تعالیٰ چاہے تو دوائیاں بھی بنتی ہیں اور وہ اس سے مطلب شفا بھی ہوتی ہے، خدا شفا دے سکتا ہے۔ جیسے ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے جس کو لیکسس کہتے ہیں، اور اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی میں سے استعمال ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی خود سے استعمال کرے، اور یہ کہ کسی ہومیوپیتھک سے والے سے پوچھ کے تو پھر کر سکتے ہیں، اور چھوٹی طاقتوں میں اس کو نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کو 30 طاقت میں یا سے کم میں استعمال کیا جائے تو جو دماغی علامات ہوتی ہیں اس انسان کی وہ رہ جاتی ہیں اگر ہوں، اور جسمانی علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکسس کے بارے میں لکھا ہے میٹیا میڈیکا میں کہ لیکسس کے تعارف کا سہرا ڈاکٹر ہیرنگ کے سر ہے، جنہوں نے پہلی مرتبہ 28 جولائی 1828 کو لیکسس کے زہر سے نمبر 1 طاقت تیار کی۔ ڈاکٹر ہیرنگ کی عقل مندی اور مردانگی کو دیکھ کر دنیائے طب آج تک محو حیرت ہے۔ جب ہیرنگ نے پہلے تجربات لیکسس کے کیے تو اس وقت وہ جرمن گورنمنٹ کی طرف سے اوبر آمیزن میں کام کرتے تھے۔ اس وقت ان کی بیوی کے سوا سب کے سب وہاں کے اصلی باشندے تھے۔ اصلی باشندوں نے سرکوں کو لیکسس کے متعلق اس قدر بھیانک روایتیں بیان کی کہ ہیرنگ نے ایسے سانپ کو زندہ پکڑ کر لانے والے کے لیے بہت بڑا انعام پیش کیا۔ آخر ایک بانس کے بکس میں ایک سانپ بند کر کے لایا گیا، اور جو ہی اصلی باشندوں نے سانپ کا اصلی پٹارا رکھا بھاگ گئے۔ خود ہیرنگ کے نوکر بھی اس پٹارا میں سانپ کو دیکھ کر رفو چکر ہو گئے۔ ہیرنگ نے جو ہی پٹارا کھولا ایک بڑا سا ڈنڈا سانپ کے سر پہ مارا، اور اس کے بعد اس کا سر ایک لکڑی کی چمٹے سے پکڑ کر اس کی زہر کی تھیلی کو شوگر آف ملک پر خالی کیا۔ زہر نکالنے اور اس کی چھوٹی ہومیوپیتھک طاقتیں تیار کرنے سے ہیرنگ کو بخار چڑھ گیا۔ بخار میں وہ کروٹیں بدلا کیے، ہذیان اور پاگل پن بھی ہو گیا، جس سے ان کی بیوی کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ صبح تک وہ سوتے رہے، اور جاگنے کے بعد ان کا دماغ کسی قدر صاف تھا۔ انہوں نے اپنا حل طے کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی مانگا، اور پہلا سوال جو انہوں نے اپنی بیوی سے کیا وہ یہ تھا کہ میں نے کیا کیا اور کیا کہا۔ ان کی بیوی کو بہت کچھ یاد تھا جو وہ بتاتی گئیں۔ ہیرنگ اس کو نوٹ کرتے گئے۔ یہ لیکسس کی آزمائش کی پہلی قسط تھی۔ اصلی باشندے دوسرے دن ایک ایک کر کے آئے، اور ان کی حیرانی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے ہیرنگ اور ان کی بیوی کو زندہ دیکھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سانپ کو دیکھ کر یا اس کے پاس کچھ دیر رہ کر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ سرکوکو یعنی لیکسس سانپ 7 فٹ لمبا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ لمبا۔ اس کی جلد سرخی مائل مٹیالی ہوتی ہے اور جلد پر سیاہی مائل مٹیالے داغ ہوتے ہیں۔ لیکسس کی آزمائش نمبر 200 سے ہوئی ہے۔ غالباً ہماری ساری میٹیریا میڈیکا میں لیکسس سے زیادہ عجیب دوائی اور کوئی نہیں ہے۔ ہمیں سانپ کی خصلت کے انسان دنیا میں اس قدر ملتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے،
اور جب ہم ان کو لیکسس دیتے ہیں تو ان کی خصلت کے اندر حیرت ناک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کاشی رام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جن کو ہم لیکسس دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کی دماغی علامتیں بھی سانپ جیسی ہوں، کئی دفعہ صرف جسمانی علامات پہ دینی پڑتی ہیں۔ ہاں، بعض لوگوں کی دماغی بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کی صرف جسمانی علامات بھی ہوں تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ سب تجربات اس لیے شیئر کیے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ سے دعا کریں، تدبیر کریں، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھک ہو، کچھ بھی ہو، ہم وہ علاج کریں جو ہمارے بس میں ہے، اور پھر خدا پہ توکل کریں، اور خدا کرے کہ ہم اس آفت سے جلدی ہمارا چھٹکارا ہو، خدا تعالیٰ اس کو ختم کر دے کرونا کو، خدا کرے کہ دنیا خوبصورت رہے اور زندگیاں بھی خوبصورت رہیں، رشتوں میں خوبصورتی رہے، پھولوں میں، پھلوں میں، سب دنیا ویسے ہی رہے، اور یہ اپنے اثرات چھوڑ کے نہ جائے، بچے بھی اس طرح ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور بہار رہے، اور سارے رنگ خوبصورت رہیں۔ خدا تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ اے قادر و توانا، آفات سے بچانا، ہم تیرے در پہ آئے، ہم نے ہے تجھ کو مانا، ایک بار